عائشہ عابدین اپنے باپ کے انتقال کے 7 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور تینوں بہنوں کی عمر میں زیادہ وقفہ نہیں تھا۔ اس کے والدین نہ صرف خود ڈاکٹرز تھے بلکہ ڈاکٹرز کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عائشہ کی ماں نورین الہی نے اپنی بیٹی کو تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان میں اپنی ماں کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ امریکہ میں میڈیسن جیسے پروفیشن سے منسلک ہوئے تھے۔ 2 بیٹیوں کے ساتھ اس نوزائیدہ بچی کو شوہر کی اچانک موت کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں سنبھال نہیں سکتی تھی۔ عائشہ اگلے 5 سال پاکستان ہی میں رہی، حالانکہ نورین الہی اس کو سال 6 مہینے وہاں رکھنا چاہتی تھی، لیکن عائشہ کی نانی اور نانا کو اس سے اتنی انسیت ہو گئی تھی اور وہ بھی ان کے ساتھ اتنی خوش اور مطمئن تھی کہ نورین خیال آنے پر بھی اسے واپس نہیں لے جا سکیں۔ 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ امریکہ میں زندگی ایک آرتھوپیڈک سرجن کے طور پر ویسے ہی اتنی مشینی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد کہ وہ چاہتی بھی تو عائشہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر بھی وہ اس کی پرورش کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی۔ 5 سال کے بعد بالآخر وہ عائشہ کو امریکہ اپنے پاس لے آئیں، لیکن عائشہ کا وہاں دل نہ لگا۔ وہ اپنی دونوں بڑی بہنوں سے مانوس نہیں تھی۔ نورین الہی بہت مصروف تھیں اور عائشہ کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ 2 سال کسی نہ کسی طرح وہاں گزارتی رہی، لیکن 7 سال کی عمر میں نورین کو ایک بار پھر اس کی ضد پر اسے واپس پاکستان بھیجنا پڑا، لیکن اس بار نورین کو اس کے رہن سہن کے حوالے سے فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اور ان کی دونوں بیٹیاں اور آدھے سے زیادہ سسرال اور میکا امریکہ میں مقیم تھے اور وہ عائشہ کو بھی مستقل طور پر امریکہ میں ہی رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ پاکستان میں اب ان کے صرف والدین رہ گئے تھے، جو پاکستان چھوڑ کر اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے پاس امریکہ آنے پر تیار نہیں تھے۔ 7 سال کی عمر میں اسے واپس پاکستان بھیجنے کے باوجود اس بار نورین اسے سال میں 2 بار امریکہ بلاتی رہیں۔ ان کی کوشش تھی عائشہ اور اس کی بہنوں نریمان اور رائمہ میں لگاؤ پیدا ہو جائے۔ ان کی کوشش کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ عائشہ اور اس کی دونوں بہنیں اب ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہونے لگی تھیں اور عائشہ کو اب امریکہ اتنا اجنبی نہیں لگتا تھا جتنا اس کو شروع میں لگتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں عائشہ ایک بار پھر امریکہ آئی تھی اور اس بار اسے وہاں رہنے میں پہلے جیسے مسئلے پیش نہیں آئے تھے، لیکن اب ایک نیا مسئلہ پیش تھا۔ وہ اسکول میں جا کر پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ پاکستان میں بھی ایجوکیشن میں پڑھتی رہی تھی، مگر وہاں اور یہاں کے ماحول میں فرق تھا۔ نورین اسکول کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ مسئلہ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کو پیش نہیں آیا تھا۔ وہ عائشہ کی طرح کلاس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتی تھیں، نہ ہی برہم ہوتی تھیں۔ عائشہ کو اسکول اچھا نہیں لگتا تھا۔ نورین کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ وہ اسے وہاں کسی اسلامک اسکول بھیجیں۔ وہ اس راستے کو استعمال نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اس عمر میں اسے اتنی بامنظم زندگی دینا نہیں چاہتی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ 1 سال بعد بھی جب عائشہ بہتر ہونے کی بجائے زیادہ پریشان ہونا شروع ہوئی اور اس کے گریڈز اور خراب ہونے لگے تو نورین کو اسے ایک بار پھر پاکستان بھیجنا پڑا تھا۔ وہ اب اسے او لیولز کے بعد وہاں بلوانا چاہتی تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ اس وقت تک کچھ سمجھدار ہو جائے گی اور وہاں چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکے گی۔ 13 سال کی عمر میں عائشہ عابدین ایک بار پھر امریکہ رہنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس بار وہ وہاں اپنے لیے ایک نیا مسئلہ دیکھ رہی تھی۔ امریکہ اسے اسلامی ملک نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں کی شخصی آزادی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ وہاں لباس اور زبان کے معاملے میں روا رکھنے والی آزادی اسے ہولانے لگی تھی، لیکن ان میں سے سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے یہ تھا کہ وہ وہاں حجاب میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی، جو اس نے پاکستان میں لینا شروع کیا تھا اور جس سے نورین خوش نہیں تھی۔ اس بار نورین نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ یہ مان لیا تھا کہ
کہ عائشہ کا امریکہ میں اب کوئی مستقبل نہیں تھا۔ وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی اور وہاں پیش آنے والے تمام چھوٹے بڑے مسائل کے ساتھ خوش تھی۔ انہوں نے عائشہ کو ایک بار پھر امریکہ سے واپس پاکستان بھیج دیا تھا۔ یہ عائشہ عابدین کا انتخاب تھا کہ اسے اپنی زندگی نانا نانی کے طریقے سے ایک اسلامی ملک میں گزارنی ہے۔ ایک نو عمر کے طور پر امریکہ کی ترقی سے متاثر ہونے اور وہاں رہائش کا اختیار رکھنے کے باوجود عائشہ عابدین ایک پرسکون اچھی زندگی کا خواب لے کر ایک بار پھر پاکستان لوٹی تھی، جہاں وہ اپنے جیسے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتی۔ عائشہ کے نانا نانی نے اسے کانوینٹ میں پڑھانے کے باوجود زیادہ بے باک انداز میں اس کی پرورش نہیں کی تھی۔ عائشہ کو انہوں نے گھر میں ایک ایسے مولوی سے قرآن پاک پڑھایا تھا جو کم فہم رکھنے والا روایتی مولوی نہیں تھا۔ وہ ایک اچھے ادارے کے طلباء کو قرآن اور حدیث کی تربیت دیتا تھا۔ خود عائشہ کے نانا نانی بھی دین اور دنیا کی بہت سمجھ رکھتے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ملنے جلنے کے شوقین، اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ دینی اور اخلاقی قدروں کے حساب سے قدامت پسند تھے۔ لیکن یہ قدامت پرستی دین کے ان معنوں میں نہیں تھی جو انہوں نے عائشہ کو دیا تھا۔ عائشہ عابدین ایک ایسے ماحول میں جہاں دین کی سمجھ بوجھ اور اس میں گہری دلچسپی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جہاں پر حرام اور حلال کی تلواروں سے ڈرانے کی بجائے دلیل اور منطق سے اچھائی اور برائی سمجھائی جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عائشہ اپنے مذہب سے بے حد جذباتی لگاؤ رکھتی تھی۔ وہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتی تھی، حجاب بھی اوڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، اپنے نانا نانی کے ساتھ حج بھی کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فنون لطیفہ کی ہر صنف میں بھی دلچسپی رکھتی تھی۔ پینٹنگز بنا لیتی تھی، اسکول میں پورے لباس کے ساتھ پیراکی کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ ہر وہ کام کر لیتی تھی جس میں اسے دلچسپی ہوتی اور جس کی اسے اپنے نانا نانی سے اجازت ملتی تھی۔ امریکی معاشرے کا حصہ نہ بننے کے باوجود نورین کو یہ تسلیم کرنے میں عار نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی، اور اس کا سہرا اپنے والدین کو صرف وہی نہیں دیتی تھی، ان کے خاندان اور سسرال کے وہ سب لوگ دیتے تھے جو عائشہ سے کبھی مل چکے تھے۔ نورین نے اپنی بڑی دونوں بیٹیوں کو بھی بڑی توجہ اور محنت سے پالا تھا۔ انہوں نے انہیں امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے کلچر اور مذہب سے جتنا قریب رکھنے کی کوشش کر سکتی تھیں اتنا رکھا تھا، مگر ان کا زندگی گزارنے کا انداز بہت آزاد تھا، اور نورین کو یہ اس لیے کبھی قابل اعتراض نہیں لگا تھا کیونکہ ان کی بیٹیاں حدود و قیود سے کبھی آگے نہیں بڑھیں جو ان کے لیے کبھی پریشانی کا باعث بنتی۔ سو ان کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ صرف تعلیمی لحاظ سے بہت اچھی تھیں، بلکہ امریکہ میں پلنے بڑھنے والی دوسری پاکستانی لڑکیوں کی نسبت ان کی زیادہ فرمانبردار اور پرواہ کرنے والی تھیں۔ لیکن انہیں ان دونوں میں اور عائشہ کی تربیت میں تب فرق سمجھ میں آتا جب عائشہ امریکہ ان کے پاس رہنے کے لیے آتی یا وہ پاکستان رہنے آتی۔ انہیں یہ احساس ہوتا کہ وہ بیٹی کی ماں ہے۔ عائشہ ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی، ان کے پاس بیٹھی رہتی، ان کی باتیں توجہ سے سنتی، ان کے لیے کھانے بناتی، اور اس سب کے بدلے میں اسے نورین سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا تھا۔ وہ یہ سب عادتاً کرتی تھی، اور یہ سب اس نے انہی والدین سے سیکھا تھا جو نورین کے ماں باپ تھے۔ نورین اپنے ماں باپ کی اس حوالے سے بے حد احسان مند اور ممنون تھیں کہ انہوں نے اس کی بیٹی کی صرف تربیت ہی اچھی نہیں کی تھی بلکہ اسے بہت اچھے اداروں سے تعلیم دلوا رہے تھے۔ کہ نورین کی خواہش تھی کہ عائشہ ڈاکٹر بنتی، کیونکہ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں میں سے کسی کو میڈیسن میں دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ عائشہ کو بھی میڈیسن میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور شاید ماں کی خواہش نہ ہوتی تو وہ میڈیسن کی بجائے آرکیٹیکٹ بننا چاہتی۔ لیکن نورین کی خواہش کو مقدم سمجھتے ہوئے اس نے زندگی کے بہت سارے مقاصد بدل دیے تھے۔
شاید کہیں وہ اپنی ماں کی وہ خفگی بھی دور کرنا چاہتی تھی جو بار بار امریکہ جا کر بھی وہاں ایڈجسٹ نہ ہونے اور پھر واپس آنے پر وہ اپنی ماں کے دل میں پیدا کرتی رہی تھی۔ نورین اس لیے بھی اسے میڈیسن پڑھانا چاہتی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر عائشہ کو دوبارہ کبھی امریکہ آنا پڑا تو اس کے پاس ایک اچھی پروفیشنل ڈگری ہوگی تو اسے نوکری کے مسئلے نہیں ہوں گے۔ میڈیکل پڑھانے کا وہ خواب جو نورین نے اس کے لیے دیکھا تھا وہ عائشہ عابدین کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب ثابت ہوا تھا۔ وہ اگلی صبح پھر ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ بچوں کو اسکول گئے ابھی صرف گھنٹہ ہی ہوا تھا اور امامہ نے لانڈری سے کپڑے نکال کر چند منٹ پہلے ڈرائر میں ڈالے تھے۔ اسے آج گراج صاف کرنا تھا اور بیل بجنے پر اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکلی تھی تو اس نے ایرک کو سامنے کھڑا پایا تھا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا تھا لیکن وہ دروازے سے ہٹی نہیں تھی۔ ایرک نے ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا تھا جو اس نے انہی سے سیکھا تھا۔ امامہ نے سلام کا جواب دیا لیکن وہ پھر بھی وہیں کھڑی رہی تھی۔ راستہ روکے اور اس پر نظریں جمائے۔ آپ اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ ایرک نے بالآخر کہا۔ تم اسکول نہیں گئے؟ امامہ نے اس کا سوال گول کرتے ہوئے جواباً اس سے پوچھا۔ نو، دراصل ایرک نے چند لمحے کوئی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر وہی جواب دیا جو وہ سمجھ رہی تھی۔ کیوں؟ میری طبیعت خراب ہے، ایرک نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یکدم نرم پڑی۔ مجھے لگتا ہے مجھے کینسر ہے، ایرک نے بے حد اطمینان کے ساتھ کہا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ فار گاڈ سیک، اس نے بالآخر اپنے حواس پر قابو پایا۔ جو بھی منہ میں آئے بول دیتے ہو، سوچتے نہیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں، ایسے ہوتا ہے کینسر۔ وہ اسے ڈانٹتی ہی چلی گئیں۔ ایرک کو مایوسی ہوئی۔ اسے امامہ سے ہمدردی کی توقع تھی جو پہلے ملتی رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا مجھے کینسر نہیں ہے؟ اس نے بالآخر امامہ سے کہا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی شکل بے حد معصوم تھی۔ چاکلیٹ براؤن چمکدار ریشمی بال جو کنگھی کیے بغیر بکھرے ہوئے تھے اور اسی رنگ کی آنکھیں جو پہلے شرارت سے چمکتی رہتی تھیں، اب ان میں ایک الجھن بھری اداسی تھی۔ امامہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ جواب دے سکتی تھی لیکن 11 سال کے اس بچے کو کیا جواب دیتی جو پہلے ہی زندگی کے سبق سیکھ نہیں پا رہا تھا۔ خاموشی سے اس نے راستہ چھوڑا اور ایپرن کی ڈوریاں کمر کے گرد کستے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ ایرک نے اندر آتے ہوئے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، یوں جیسے وہ اس کا اپنا گھر تھا۔ پھر وہ بھی لاؤنج میں آ گیا تھا۔ امامہ کچن کاؤنٹر پر بیکنگ کا بہت سا سامان پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ کاؤنٹر پر پڑے سیل فون سے کسی سورت کی تلاوت ہو رہی تھی جو وہ کام کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ ایرک نے بھی لاؤنج میں آ کر کمرے میں بلند ہونے والی آیات کی آواز سنی۔ چند لمحے کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کھڑا رہا، بیٹھ جائے، بات کرے، نہ کرے۔ اس نے جبریل کو کئی بار تلاوت کرتے سنا تھا اور وہ جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا کوئی اور بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے آس پاس کوئی اور اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایرک فیصلہ نہیں کر پایا کہ سیل فون پر چلنے والی تلاوت کے دوران اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی یہ مشکل امامہ نے آسان کی۔ اس نے سیل فون پر وہ تلاوت بند کر دی۔ جبریل کی آواز ہے، ایرک نے جیسے تصدیق والے انداز میں پوچھا۔ ہاں، بہت پیاری ہے۔ امامہ اس بار مسکرائی۔ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں یہ قرآن۔ ایرک نے جیسے اس سنائی دینے والی چیز کے لیے بالآخر موزوں لفظ تلاش کیا۔ امامہ خاموش رہی۔ میں سیکھ سکتا ہوں کیا؟ اس نے امامہ کو خاموش پا کر سوال کیا، ایک اور عجیب سوال۔ امامہ نے سوچا کبھی کبھی اس کے سوال بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اسے غلط فہمی تھی کہ اسے مشکل میں ڈالنے والے سارے سوال صرف ہمین کے پاس ہی تھے۔ دلچسپی ہو تو سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے،
اس نے اپنے جواب کو حتی المقدور مناسب کر کے پیش کیا۔ آپ سکھا سکتی ہیں؟ اس کا اگلا سوال اس سے بھی زیادہ گھما دینے والا تھا۔ نہیں، میں نہیں سکھا سکتی، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ مطلب سمجھا تھا، نیت نہیں۔ جبریل سکھا سکتا ہے، اس نے متبادل حل پیش کیا۔ وہ بہت مصروف ہے، اسے ہائی اسکول ختم کرنا ہے اس سال، امامہ نے جیسے بہانہ پیش کیا۔ میں انتظار کر سکتا ہوں۔ ایرک کے پاس بھی متبادل حل تھا۔ امامہ نے اس بار اس گفتگو سے بچنے کے لیے ایک کیبنٹ کھول کر کچھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایرک نے اس موضوع گفتگو میں اس کی عدم دلچسپی محسوس کرتے ہوئے موضوع بدلنے کی کوشش کا آغاز کیا۔ ہومین اپنے بیڈ روم میں کیوں نہیں لے گیا اسے؟ وہ اب لاؤنج کے درمیان رکھی میز پر پڑی ہومین کی سپیلنگ بی کی ٹرافی کی طرف متوجہ تھا۔ امامہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آج اس کے کچھ دوست مدعو ہیں یہاں گھر پر، انہی کو دکھانے کے لیے رکھی ہے۔ اس نے انڈوں کی ٹوکری سے ایک انڈا نکالتے ہوئے جواب دیا۔ او، پارٹی ہے؟ ایرک نے خوشی کا اظہار کیا، یا کم از کم خوش دکھائی دینے کی کوشش کی۔ میں انوائٹڈ ہوں کیا؟ اس نے اگلے جملے کو پھر سوال میں بدلا۔ وہ ایک پیالے میں انڈے توڑ کر ڈالتے ڈالتے رکی۔ تم پہلے ہی یہاں ہو۔ خوش مزاجی سے کہے گئے اس جملے میں ایسا کچھ نہیں تھا جو ایرک کو برا لگتا، لیکن اسے برا لگا تھا۔ آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا؟ لاؤنج کے درمیان میں کھڑے کھڑے اس نے امامہ سے پوچھا۔ جھوٹ بول کر آنا اچھا نہیں لگتا۔ اس بار اس کے جواب نے چند لمحوں کے لیے ایرک کو لاجواب کیا۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے امامہ کو دیکھا، پھر اس ٹرافی کو دیکھا جو درمیانی سینٹر ٹیبل پر پڑی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کس جھوٹ کا ذکر کر رہی تھی، اور اسے یہ بھی پتا تھا کل رات ہونے والے واقعہ کے بعد امامہ اس سے یہ ضرور کہتی۔ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، کم از کم اتنا تو۔ انڈے پھینٹتے ہوئے امامہ نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ ریڈ ٹی شرٹ اور نیلی جینز کے ساتھ، جوگرز پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ، سر جھکائے دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے، ایک جوگر کی نوک سے فرش کو رگڑتے ہوئے۔ وہ پتہ نہیں گہری سوچ میں تھا یا شرمندگی میں۔ امامہ کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ ناشتہ کیا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ایرک نے نفی میں سر ہلایا۔ امامہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ ناشتہ کرے گا یا نہیں، وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی۔ ایرک کو بھی پتا تھا وہ کیا کر رہی ہے۔ آپ مجھے پیٹی بنا دیں۔ وہ جانتی تھی وہ پراٹھا کھانا چاہتا تھا۔ وہ ان کے گھر کئی بار پراٹھا کھا چکا تھا۔ میں اسے وہاں لگا دیتا ہوں۔ ایرک نے درمیانی سینٹر پر ٹرافی کے برابر میں پڑے سرٹیفکیٹ کو اٹھاتے ہوئے اسے دیوار پر لگانے کی پیشکش کی۔ وہ جیسے اپنے اور امامہ کے درمیان ملاقات کے شروع میں ہی آنے والی تلخی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، مت لگاؤ، امامہ نے اسے روکا۔ کیوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ آپ کو فخر نہیں ہے ہومین پر؟ وہ اس کی بات پر کچن میں کام کرتے کرتے ہنسی۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اگر وہ اپنے بچوں کو سرٹیفکیٹس، ٹرافیاں اور اعزازات کو اپنے گھر کی دیواروں پر لگاتی تو اس کے گھر میں کوئی جگہ خالی نہ بچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی ہی قابل اولاد دی تھی۔ ہومین کے پاپا کو پسند نہیں ہے یہ۔ اس نے پراٹھے کے لیے پیڑا بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ متجسس ہوا۔ یہ اپنے کارناموں کی نشانیوں کو ہر وقت دیواروں پر لٹکا دیکھیں گے آتے جاتے ہوئے تو ان کے دماغوں کو ساتویں آسمان سے کیسے نیچے اتاریں گے ہم؟ اسے سالار کی بات یاد آئی تھی جو اس نے پہلی بار جبریل کے کسی سرٹیفکیٹ کو دیوار پر لگانے کی اس کوشش کے جواب میں کہی تھی۔ کوئی کتنی بھی بڑی اچیومنٹ والا دن ہو، 24 گھنٹے کے بعد ماضی بن جاتا ہے، اور ماضی کے ڈھنڈورے پیٹنے والے لوگ کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اس نے سالار کی بات منوان دہرائی تھی۔ پتہ نہیں ایرک کی سمجھ میں آئی یا نہیں، لیکن اس نے مزید کسی سوال کے بغیر وہ سرٹیفکیٹ اسی میز پر رکھ دیا تھا۔ مسز سالار، آپ مجھے پسند نہیں کرتی۔ وہ اس کے اگلے سوال پر بری طرح چونکی۔ سب تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، پھر میں تمہیں پسند کیوں نہیں کروں گی؟ اس نے بڑے تحمل سے جیسے اسے سمجھایا۔
आप मुझे अडॉप्ट कर सकती हैं? अगला सवाल इतना अचानक था कि वो पराठा भूलकर उसकी शक्ल देखने लगी। वो बेहद संजीदा था। चंद लम्हों के लिए उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। फिर वो हंस पड़ी थी। एरिक को उसकी हंसी अच्छी नहीं लगी। एरिक, तुम्हारी मम्मी है, 2 बहन भाई हैं, एक फैमिली है, प्लीज। एरिक ने कुछ बेताबी से उसकी बात काटकर जैसे प्लीज कहकर उसकी मिन्नत की थी। तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है एरिक। वो कभी भी तुम्हें किसी दूसरे को नहीं देंगी और तुम्हें उनके होते हुए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। इमामा ने उसे समझाने की कोशिश की थी। मम्मी के पास एक बॉयफ्रेंड है, वो जल्द ही उनसे शादी भी कर लेंगे। क्या आप तब मुझे अडॉप्ट कर सकती हैं? उसने जैसे इस मसले का भी हल निकाला था। तुम क्यों चाहते हो हमारे पास आना? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। क्यों? ये मुझे घर लगता है। बहुत मुख्तसर जुमले में उस बच्चे का हर नफ्सियाती मसला छुपा था। वो किस तलाश में कहां कहां फिर रहा था। इमामा का दिल और पिघला। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता, चाहे अक्ल की हर कुंजी लगा लें। कुछ ताले नहीं खुलते। तुम अपनी मम्मी को छोड़कर हमारे पास आना चाहते हो, यह तो अच्छी बात नहीं है। इमामा ने जैसे जज्बाती ब्लैकमेलिंग की कोशिश की थी। मम्मी मुझे छोड़ देंगी, मैंने आपको बताया है ना, उनका बॉयफ्रेंड है। एरिक के पास इस जज्बाती हरबा का जवाब था। वो शादी कर लें, बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगे, कुछ भी हो, तुम उनके बेटे ही रहोगे। तुमसे उनकी मोहब्बत कम नहीं होगी। वो तुम्हें और तुम्हारे दोनों बहन भाइयों को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकती। उसने कैरोलिन की वकालत करके एरिक की मायूसी को जैसे और बढ़ाया। मैं इनाया से शादी करना चाहता हूं। उसके अगले जुमले ने इमामा का दिमाग जैसे घुमा दिया था। वो अगले कई लम्हे बोल ही नहीं सकी थी। वो उन लोगों से अटैच्ड था, उन लोगों को पसंद करता था, लेकिन वो इस तरह, इस अंदाज में उनके खानदान का हिस्सा बनने का सोच सकता था, इसका अंदाजा उसे नहीं था। कभी नहीं हो सकता, उसने बिलाखिर उससे कहा। क्यों? वो बेताब हुआ। तुम अभी इस तरह की बातें करने के लिए बहुत छोटे हो। उसे इससे ज्यादा मुनासिब जवाब नहीं सूझा था। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब शादी कर सकता हूं उससे। नहीं, इस बार उसने साफ गोई से कहा। क्यों? वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उससे शादी क्यों करना चाहते हो तुम? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। लेकिन हो सकता है वो तुम्हें इतना पसंद ना करती हो कि तुमसे शादी करने पर तैयार हो जाए। एरिक के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। क्या उसने आपसे ऐसा कहा? उसने एक बचकाना सवाल किया था। नहीं, उसने मुझसे नहीं कहा। वो बहुत छोटी है। तुम्हें पसंद या नापसंद करने के बारे में वो अभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन ये मैं तुमसे कह रही हूं एरिक, कि इस तरह की बातें करना और सोचना छोड़ दो, वरना शायद हमारे लिए तुमसे मिलना जुलना मुमकिन नहीं रहेगा। वो ना चाहते हुए भी कुछ तुर्श हुई थी, और ये जरूरी था। वो नहीं चाहती थी वो ऐसी कोई बात इनाया से भी करे। आप मुझसे खफा ना हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो मैं इनाया से शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं। एरिक उसकी खफगी से कुछ परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसे अपने दिल की कैफियत बताए बगैर नहीं रह सका। वो बेख्तियार लंबी सांस लेकर रह गई। वो इस मुआशरे के वो चैलेंजेस थे जो उस समय हर मुसलमान मां को डराते थे। तुम क्या कर सकते हो इनाया के लिए? उसने बेहद संजीदगी से एरिक से पूछा। सब कुछ। उसे वही जवाब मिला जिसकी उसे तवक्को थी। ओके, फिर स्कूल जाओ, बाकायदगी से दिल लगाकर पढ़ो, अपना कोई करियर बनाओ। इनाया किसी ऐसे लड़के को तो कभी पसंद नहीं कर सकती जो बाकायदगी से स्कूल ना जाता हो, अपनी माँ की बात ना मानता हो, अपने छोटे बहन भाइयों की परवाह ना करता हो, जो स्टडीज को संजीदगी से लेता ही ना हो और फिर झूठ बोलता हो। एरिक का चेहरा सुर्ख हो गया। इमामा ने जैसे
2 سیکنڈز میں اس کی زندگی کی پہلی محبت کا تیا پانچا کر دیا تھا۔ وہاں یکدم خاموشی چھائی تھی۔ امامہ اب بھی کچن میں کام میں مصروف تھی۔ ایرک کا ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر اس نے امامہ سے کہا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، یہ بہت اچھا ہوگا ایرک، لیکن اس کے ساتھ تمہیں ایک اور وعدہ بھی کرنا ہے مجھ سے۔ کیا؟ وہ الجھا۔ جب تک تم ہائی اسکول پاس کر کے یونیورسٹی میں نہیں چلے جاتے، تم عنایہ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرو گے۔ میں نہیں چاہتی وہ تم سے مکمل طور پر خفا ہو جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا ہی کروں گا۔ ایرک نے بھی اس سنجیدگی سے امامہ سے کہا تھا جس سنجیدگی سے وہ اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ اپنا چھری اور کانٹا پکڑے کرسی پر بیٹھا پراٹھا کھانے کی تیاری میں تھا۔ اور جب تک تم یونیورسٹی نہیں پہنچ جاتے، ہم دوبارہ اس ایشو پر بات نہیں کریں گے۔ محبت، شادی، عنایہ۔ امامہ نے جیسے ان 3 چیزوں کے گرد ریڈ زون لگاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ معمول کی طرح یہ بات بھی مان گیا تھا۔ امامہ کا خیال تھا اس نے حفاظتی بند باندھ دیا تھا۔ تھوڑا عرصہ مزید گزر جانے پر وہ اپنے باپ کی موت کو بھول جانے کے بعد ٹھیک ہو جاتا۔ اس سے عنایہ اور اس سے متعلقہ ہونے والی ساری گفتگو بھول جاتا۔ اس نے ایرک کی اس بات چیت کو ایک امریکن بچے کی بچگانہ گفتگو سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایرک ایک عام امریکن بچہ نہیں تھا۔ احسن سعد کا باپ اس بات پر ہمیشہ فخر کرتا تھا کہ اس کا بیٹا آج کے زمانے میں پاکستان کے بہترین انگلش میڈیم اور کو ایجوکیشن اداروں میں پڑھنے کے باوجود ایک سچا اور پکا مسلمان تھا۔ داڑھی رکھتا تھا، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا، حج اور عمرے کی سعادت اپنے شوق سے حاصل کر چکا تھا، لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا، کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں تھا جو حرام تھی، اور ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ دن کو دن اور رات کو رات کہنے والی سعادت مندی، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں شروع سے اب تک اس نے اسکالرشپ حاصل کی تھی۔ صرف وہی نہیں، ان کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی جو بڑے بھائی ہی کی طرح دینی طور پر باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ پوزیشن ہولڈر تھیں۔ سعد اور اس کی بیوی اس بات پر جتنا فخر کرتے وہ کم تھا، اور یہ فخر وہ برملا لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں زیادہ تر لوگ انہی کی طرح کنزرویٹو اور مذہبی تھے، لیکن کم لوگ ایسے تھے جن کے بچے ان کے بچوں کی طرح لائق فائق ہوتے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ والدین کے اتنے فرما بردار ہوتے۔ ان کا گھر ان کے سوشل سرکل میں ایک آئیڈیل گھر سمجھا جاتا تھا۔ ایسا آئیڈیل گھر جیسا گھر اور فیملی سب بنانا چاہتے، لیکن یہ صرف اس کی ماں کا خاندان تھا جو اس آئیڈیل گھر کی کھوکھلی بنیادوں سے واقف تھا اور احسن سعد کے باپ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ سعد نے ایک بہت امیر اور اچھے خاندان میں شادی کی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو ایک اچھی اور نیک مسلمان عورت بنانے کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے خاندان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ اگر شادی کے پہلے ہی سال احسن پیدا نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی بیوی کے ماں باپ اپنی بیٹی کی علیحدگی کروا چکے ہوتے۔ کئی بار احسن کی پیدائش کے بعد بھی معاملات اس حد تک جاتے رہے کہ طلاق ہو جاتی، لیکن سعد اور اس کے گھر والوں کا شور شرابہ ہمیشہ انہیں کمزور کر دیتا۔ سعد اپنی بیوی کو ایک باحجاب، فرما بردار، دین سے قریب اور دنیا سے دور رہنے والی بیوی بنانا چاہتا تھا، اور یہ وہ مطالبہ تھا جو وہ مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے کرتا تھا۔ سعد میں اس کے علاوہ کوئی خرابی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر سکتا تھا، گالم گلوچ سے لے کر مار کٹائی تک، اور ماں باپ کے گھر جانے پر پابندی لگانے سے گھر میں قید کر دینے تک۔ اور خاندانوں کے بڑے جب بھی ان مسائل پر اکٹھے ہوئے، سعد اپنے ہر رویے کا جواز اسلام سے لے کر آتا۔ وہ شوہر تھا، بیوی کو اپنے طریقے سے اختیار کروانا نہیں چاہتا تھا، اسلامی طریقے پر رکھنا چاہتا تھا۔ کیا بیوی کا خاندان اپنی بیٹی کو بے راہ رو دیکھنا چاہتا تھا؟
اس کی بیوی کے میکے والوں کے پاس ہزاروں دلیلوں کے باوجود سعد کے قرآن و حدیث اور مذہبی حوالوں کا جواب نہیں تھا۔ وہ روشن خیال پڑھے لکھے تھے، مگر ان کے پاس صرف دنیاوی تعلیم تھی۔ ان کے پاس دین کا علم ہوتا تو وہ سعد کے قرآن و حدیث کے حوالوں کا سیاق و سباق بھی اسے بتا دیتے۔ سعد کی بیوی اس سے عمر میں چھوٹی تھی اور ہر بار اس کے گھر والے اسے کچھ اور وقت صبر اور برداشت کے ساتھ گزارنے کا کہتے اور سعد کی کچھ اور فرما برداری اختیار کرنے کی نصیحت کرتے۔ ان سب کا خیال تھا وقت گزرنے اور بچے ہونے کے ساتھ ساتھ سعد بدلتا جائے گا۔ وقت بدلنے کے ساتھ سعد نہیں بدلا تھا، اس کی بیوی بدلتی چلی گئی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر یہ مان لیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے واقعی اسلام سے دور تھی اور دین کی تعلیمات وہی تھیں جو سعد اس کے کانوں میں ڈالتا تھا، اور اسے واقعی وہی کرنا چاہیے جو اس کا شوہر کہتا تھا۔ ویسا پردہ، ویسی خدمت، ویسی فرما برداری۔ ایک اسٹیج وہ آ گیا تھا جب دونوں میاں بیوی سوچ کے حساب سے ایک جیسے ہو گئے تھے۔ اس کی بیوی بھی سعد کی طرح لوگوں پر اپنے فتوے نافذ کرنے لگی تھی۔ وہ دوسروں کے بارے میں اپنے فتووں کا کھلا اظہار کرتی تھی۔ وہ کسی کی ذرا بھی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر پاتی تھی جو اسے غیر اسلامی لگتی۔ ان کا خیال تھا اسلام انہیں اس کا حکم دیتا تھا کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ جو خلاف اسلام کام وہ روک سکتے ہیں اسے روک دیں، جسے برا کہہ سکتے ہیں اسے برا نہ کہیں، بلکہ سب کے سامنے اس طرح متون کریں کہ اگلا شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ اسلام میں حکم کے علاوہ حکمت نام کی بھی ایک چیز ہے، وہ اس سے ناواقف تھے۔ وہ میاں بیوی اس بات پر شکر ادا کرتے تھے اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا کی کہ وہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر مذہب کی طرف لا رہے تھے، راہ ہدایت کی طرف راغب کر رہے تھے۔ ان دونوں کی ازدواجی زندگی میں اگر کسی بات پر ان کا کبھی اتفاق ہوا تھا تو وہ صرف یہی ایک بات تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی اور چیز پر زندگی میں کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، مگر سعد کی بیوی ہر اس چیز پر جو اس کے شوہر کو ناگوار گزرتی تھی صرف خاموش رہنا سیکھ گئی تھی۔ خاموشی اختیار نہ کرنے اور اختلاف رائے کرنے کا نتیجہ وہ شادی کے ابتدائی سالوں میں بہت بری طرح بھگت چکی تھی۔ اس کے اور سعد کے درمیان اتنے سال گزر جانے کے باوجود، اس قدر مذہبی ہم آہنگی کے باوجود محبت نہیں تھی، لیکن 80% پاکستانی جوڑوں کی طرح وہ اس کے بغیر بھی رشتہ تو چلاتے ہی آ رہے تھے۔ اگر ایک دوسرے سے محبت نہ ہونے نے ان کے لیے ساتھ رہنا مشکل بنایا تھا تو اس مشکل کو آسان اس مشترکہ نفرت نے کر دیا تھا جو وہ میاں بیوی ہر اس شخص سے کرتے تھے جو ان کی زندگیوں اور ذہنوں میں موجود اسلام کے تصور پر پورا نہیں اترتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے خاندان اور حلقہ احباب میں پسند نہیں کیے جاتے تھے، حالانکہ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں بے حد خوش اخلاق اور سب کی ضرورت میں ان کے کام آنے والے تھے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اسلام کے اس کٹر تصور نے جو وہ دوسروں پر ٹھونسنا چاہتے تھے لوگوں کے لیے ان کو کسی نہ کسی حد تک ناقابل برداشت بنا دیا تھا۔ وہ اس ناپسندیدگی سے ناواقف نہیں تھے، لیکن ان کا خیال تھا، بلکہ انہیں یقین تھا وہ نیکی کی بات پھیلانے والے ہیں، اور اگر اس کی وجہ سے لوگ ان سے کٹتے ہیں تو اللہ انہیں اس کا اجر دے گا۔ احسن سعد نے ایک ایسے گھر میں پرورش پائی تھی جہاں پر اس کے ماں باپ نے اسے لوگوں کو اسی کسوٹی پر پرکھنا سکھایا تھا جن پر وہ خود دوسروں کو پرکھتے تھے۔ اس نے ماں باپ کے درمیان ہر طرح کا جھگڑا بچپن میں ہی دیکھ لیا تھا، اور اس نے سیکھا تھا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، حاکم اور محکوم کا، برتر اور کمتر کا، کفیل اور مکفول کا، عزت اور احترام کا نہیں، پیار اور محبت کا بھی نہیں۔ مرد کی ساری عزت اور غیرت
اس کے گھر کی عورت کے کردار اور عمل سے ڈوبتی ہے، اس کے اپنے عمل اور کردار سے نہیں۔ ایک امریکن نیشنل اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ باپ نے احسن سعد کو جو پہلا سبق پڑھایا تھا وہ یہی تھا۔ احسن سعد کو کچھ چیزیں شدید ناپسند تھیں۔ ناپسندیدگی ایک چھوٹا لفظ تھا، یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ اسے کچھ چیزوں سے نفرت تھی، اور ان چیزوں کی فہرست میں ماڈرن عورت اور امریکہ سر فہرست تھے۔ باپ کی طرح وہ دنیا میں تمام انتشار اور گناہ کی وجہ انہی کو قرار دیتا تھا۔ وہ ایک بے حد لبرل اسکول میں کو ایجوکیشن میں اے لیولز کر رہا تھا، لیکن وہ وہاں اپنے ساتھ پڑھنے والی ہر اس لڑکی کو آوارہ سمجھتا تھا جو حجاب میں نہیں تھی۔ ماں باپ کی طرح وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ سب لڑکیاں لڑکوں کو دعوت گناہ دیتی ہیں، جان بوجھ کر اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ اس کی اپنی دونوں بہنیں اس کے برعکس کو ایجوکیشن سے نہیں پڑھی تھیں، مگر احسن سعد کو شروع سے ہی ایسے اسکولز میں پڑھایا جاتا رہا جہاں کو ایجوکیشن تھی، جہاں اس کا واسطہ ہر قسم کی لڑکیوں سے پڑتا تھا، اور باپ کو اسے مثالی بنا کر پیش کرنے کے لیے یہ ایک اور مثال مل گئی تھی۔ اس کا بیٹا کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود گرل فرینڈ کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ یہ اس منافقت کی ایک اور جھلک تھی جو سعد کے اپنے اندر مذہب اور مذہب کی حدود کو نافذ کرنے کے حوالے سے تھی۔ احسن سعد اور اس کی دونوں بہنوں کی زندگی سماجی طور پر جتنی محدود کی جا سکتی تھی، سعد اور اس کی بیوی نے کر رکھی تھی۔ ان کی زندگی کی واحد تفریح پڑھنا تھا، واحد خوشی اچھے گریڈ لینا تھا، واحد دلچسپی مذہبی کتابیں پڑھنا تھا، واحد مقصد آخرت میں سرخروئی تھی، واحد ہابی والدین کی خدمت تھا، اور اس سب میں وہ دنیا کو ایک لعنت کے طور پر سمجھتی تھیں، اور ہر وہ چیز جو دنیا کی طرف کھینچتی تھی وہ شیطانی تھی۔ وہ ایک پرفیکٹ ڈس فنکشنل فیملی تھی جس میں ماں باپ نے اپنے خراب ازدواجی تعلق سے پیدا ہونے والے نقائص اور خامیوں کو مذہب کے کمبل سے اسے ڈھک کر اپنے آپ کو پاک کر لیا تھا، تاکہ کوئی ان کی عبادتوں علم سے آگے بڑھ کر ان سے بات نہ کر سکے۔ ان کی ساری بشری کمزوریاں اور خامیاں نماز، روزوں اور دوسری عبادتوں میں چھپ جائیں۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس گھر میں رہنے والے کسی فرد کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ان میں بہت سے نقائص تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا تھا، دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل، اللہ سے قریب۔ احسن سعد بھی اپنے آپ کو کامل سمجھتا تھا، سب برائیوں سے مبرہ، سب اچھائیوں کا منبع۔ اس پر اپنے باپ کی سوچ اور کردار کی گہری چھاپ تھی، جو اس سے عشق کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی واحد نرینہ اولاد تھی۔ احسن سعد نے باپ سے بہت کچھ وراثت میں لیا تھا، شکل و صورت، ذہانت، مزاج، عادات، لیکن جو سب سے بری چیز احسن سعد نے باپ سے لی تھی وہ منافقت تھی۔ اس کی پہچان نہ رکھتے ہوئے بھی اسے ماڈرن عورت اور امریکہ سے نفرت تھی۔ وہ انہیں گناہ اور برائی کی جڑ سمجھتا تھا، اور وہ ایک ماڈرن عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کے پاس امریکن شہریت بھی ہو، اور وہ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ ٹھیک کہتا تھا، احسن جس چیز کی بھی تمنا کرتا تھا وہ اسے مل جاتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں بھی اسے ملنے والی تھیں۔ اس کی خوش قسمتی ایک اور خاندان کی بدقسمتی میں بدلنے والی تھی۔ تمہیں پتا ہے جیبی، لڑکیاں تمہیں ہاٹ سمجھتی ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے ڈنر ٹیبل پر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ ایسا ہی غیر متوقع جملہ تھا جو حمین نے پاستا کھاتے ہوئے اپنے 13 سالہ بڑے بھائی کے گوش گزار کیا تھا۔ امامہ، سالار، عنایہ اور رئیسہ نے بیک وقت حمین کو دیکھا، پھر جبریل کو جو سرخ ہوا تھا۔ وہ شرمندگی نہیں، غصہ تھا جو حمین کے ان بے لاگ تبصروں پر اکثر آ جاتا تھا۔ وہ مجھے بھی کول کہتی ہیں لیکن تمہیں تو ہاٹ سمجھتی ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے نا۔
اس نے ماں باپ کی نظروں کی پرواہ کی تھی، نہ ہی جبریل کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کی۔ اس نے اپنے تبصرے کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے لڑکیوں کی نظر میں اپنے اسٹیٹس پر افسوس کا اظہار بھی اسی سانس میں کیا تھا۔ ول یو پلیز شٹ اپ؟ تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ جبریل نے اس دفعہ کچھ سخت لہجے میں اسے روکنے کی کوشش کی۔ ماں باپ کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے اسے شٹ اپ کہنے کی بجائے ان دو لفظوں کو توڑ کر بلا واسطہ اسے ٹوکا۔ او ون مور ٹویسٹر۔ ہومین نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے اسے کوئی بڑا ہی مشکل لفظ کہہ دیا تھا جس سے وہ واقف ہی نہیں تھا۔ ہومین، اس بار امامہ نے اسے تنبیہ کی۔ وہ سپہر میں ہونے والی اس پارٹی کو بھگتا کر بیٹھی تھی جو ہومین نے اپنے کلاس فیلوز کو دی تھی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ممی، ہومین نے اس کی تنبیہ کو جیسے ہوا میں اڑایا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری جاننے والی ہر لڑکی کا جبریل پر کرش ہے۔ جبریل نے اس بار ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا پلیٹ میں رکھ دیا، پر یہ جیسے اس کے صبر کے پیمانے کے لبریز ہو جانے کی نشانی تھی۔ یہاں تک کہ میری گرل فرینڈز بھی۔ فرینڈز؟ سالار نے ٹوکا۔ جو بھی ہو، اس نے اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ مین، یو آر سو لکی۔ ہومین نے اس بار جبریل کو رشک بھری نظروں سے دیکھا۔ امامہ اپنی بے انتہا کوشش کے باوجود اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکی۔ اسے ہومین کی گفتگو سے زیادہ جبریل کے رد عمل پر ہنسی آ رہی تھی، جس کی اب کان کی لوئیں تک سرخ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ ماں کے ہنسنے پر کچھ اور جزبز ہوا تھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، کون سی چیز ہے جو اسے لڑکیوں میں پاپولر کرتی ہے؟ سالار نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے ہومین سے یوں سوال کیا جیسے یہ کوئی بڑا فلسفیانہ سوال تھا۔ میں اس بارے میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں۔ ہومین نے اپنے کانٹے کی نوک پاستا کے درمیان پھیرتے ہوئے سالار کے فلسفیانہ سوال کا اسی فلسفیانہ انداز میں جواب دینے کی کوشش کی۔ اس کی بہت سی ریزن ہیں۔ لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند نہیں کرتی جو بہت بولتے ہیں، اور جیبی بالکل بات نہیں کرتا۔ اور سالار نے سلاد کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے آگے بولنے کی ترغیب دی۔ اور لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو لیے دیے رہتے ہیں، اور جیبی میں یہ بات بھی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور لڑکیوں کو وہ لڑکے اچھے لگتے ہیں جو ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں سن سکتے ہوں، اور جیبی سب کی باتیں سنتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی بے وقوفانہ ہوں۔ اس بار سالار کو بھی ہنسی آئی جو اس نے گلا صاف کر کے چھپائی۔ عنایہ اور رئیسہ چپ چاپ کھانا کھاتے ہوئے ہومین کے جملے سنتی، پھر جبریل کے تاثرات دیکھتی۔ وہ بڑا بھائی تھا، یہ چھوٹا بھائی تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس قابل اعتراض گفتگو میں حصہ کیسے لیں۔ اور لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو گڈ لکنگ ہوں۔ ہومین اس طرح روانی سے کہتے ہوئے اس بار اٹکا، اور یہاں میرے اور جیبی کے درمیان موازنہ کیا جائے تو ہم دونوں ہر لحاظ سے یکساں گڈ لکنگ ہیں۔ اس نے بات پھر گھمائی۔ اس بار بالآخر جبریل نے اسے ٹوکا۔ تمہیں پتا ہے ہومین، لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو ایڈیٹ نہیں ہوتے۔ اس کا اشارہ ہومین سمجھ گیا تھا۔ ہاں، یہ اسی صورت ممکن ہے کہ لڑکیاں خود احمق نہ ہوں۔ پاپا، اس بار عنایہ نے سالار کو پکارا تھا۔ اس نے ہومین کے تبصرے پر احتجاج کیا تھا۔ تم ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ تین کہیں بابا، آپ ممی کو لڑکیوں کی صف سے کیوں نکال رہے ہیں؟ ہومین نے سوال کا جواب اب گول کیا اور بے حد معصومیت سے سالار سے پوچھا۔ وہ اسمارٹ نہیں تھا، سپر اسمارٹ تھا، ہوشیار اور موقع شناس تھا۔ بات کہنا، بدلنا، سنبھالنا اس عمر میں بھی جانتا تھا۔ ہومین، بس کر دو، امامہ نے اس بار اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اسے ڈانٹے یا اس کی باتوں پر ہنسے۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا غلط نہیں تھا۔ جبریل 13 سال کی عمر میں بھی اپنے قد کاٹ کی وجہ سے بڑا لگتا تھا۔
وہ ہمین کی طرح زیادہ دبلا پتلا نہیں تھا۔ ہمین ٹھیک کہہ رہا تھا کہ لڑکیاں اسے ہاٹ سمجھتی تھیں۔ جو ایک بات ہمین نے لڑکیوں کو اسے پسند کرنے کی وجوہات میں نہیں گنوائی تھی، وہ اس کی خوبصورت آواز تھی، جو اب آہستہ آہستہ بھاری مردانہ ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں سالار کی آنکھیں تھیں، بڑی، سیاہ اور بے حد گہری۔ وہ اسی کی طرح بے حد متحمل مزاج تھا۔ ہمین کی طرح بے مقصد بولنے کی عادت نہیں تھی اسے، اور وہ اگر لڑکیوں میں مقبول تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے لیے ایک پہیلی تھا۔ ہمین کی شخصیت مقناطیسی تھی۔ ہمین کو اپنے چارم کا پتہ تھا اور وہ اس کا صحیح وقت پر استعمال کرنا جانتا تھا۔ جبریل اپنی کشش سے بے خبر تھا اور اسے اس کشش کو استعمال کرنے میں دلچسپی تھی بھی نہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی خاموشی اور متحمل مزاجی کے اس پہاڑ پر شگاف ڈال کر اسے برہم کر سکتا تھا تو وہ ہمین تھا۔ جیبی کو تنگ کرنا اس کی زندگی کا دلچسپ اور پسندیدہ ترین کام تھا۔ وہ اسے بھائی کہنا 1 سال پہلے چھوڑ چکا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا جیبی کہنا کول تھا، بھائی کہنا کول نہیں تھا۔ اور ہمین کی زندگی کی ترجیحات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ہر چیز میں سے کولنس نکالتا تھا۔ بابا، جب میں اسپیلنگ بی جیت کر آؤں گی تو میں بھی اپنے سارے کلاس فیلوز کو بلاؤں گی۔ رئیسہ نے اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے سالار کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا ذہن پچھلی شام سے اس ایک ٹرافی کے حصول میں اٹکا ہوا تھا جو اس گھر میں 3 بار آ چکی تھی، اور اب اصولی طور پر اسے 4تھی بار لانے کی ذمہ داری اس کے کندھے پر خود بخود آتی تھی۔ وہ جبریل کے بعد اس گھر کی سب سے ذمہ دار اور بلکہ ضرورت سے زیادہ ذمہ دار بچی تھی۔ وہ جبریل کی طرح خود ہر کام کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کی کوشش کرتی تھی، اور پھر پوری لگن اور تندہی سے اس کام کو کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہ ان تینوں کی طرح غیر معمولی ذہین نہیں تھی، لیکن اب وہ 1.5 سالہ چنی بھی نہیں رہی تھی، جو گونگی نہ ہوتے ہوئے بھی بول ہی نہ پاتی۔ امامہ کے ساتھ ساتھ ان تینوں نے بھی کم ذہانت رکھنے والی رئیسہ کو ذہین بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی، اور اب وہ کارنامہ انجام دینے کے لیے بے تاب تھی جو ان تینوں نے کیا تھا۔ نیشنل لیول کے اس مقابلے کو جیت کر 4تھی بار ٹرافی اس گھر میں لانے کا، اس ساری لائم لائٹ کا فوکس بننے کا جو اس نے اپنے بہن بھائیوں کو ان فتوحات کے بعد ملتے دیکھی تھی۔ رئیسہ سالار زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی تھی۔ بابا، مجھے آپ کو ہمین کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ رئیسہ کی منمناتی آواز پر سالار بیرونی دروازے سے نکلتے نکلتے ٹھٹک گیا۔ اپنی فراک پر لگی ایک تتلی کا پر مروڑتے ہوئے وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ وہ اس وقت واک کے لیے نکل رہا تھا اور رئیسہ اس کو ہمیشہ کی طرح دروازے تک چھوڑنے آئی تھی، لیکن اس کو خدا حافظ کہہ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ سرگوشی نما منمناتی آواز میں سالار سے جو کہا تھا، اس پر سالار کو اچنبھا ہوا تھا۔ وہ کبھی کسی کی شکایت نہیں کرتی، اور ہمین کی شکایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمین کی سب سے بڑی رازداں تھی۔ رئیسہ کے بارے میں یہ خیال صرف سالار کا ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کے ہر شخص کا تھا، کیونکہ اسے ہمین کے بارے میں بہت سی وہ باتیں بھی پتہ ہوتی تھیں جو گھر میں کسی دوسرے شخص کے علم میں نہیں ہوتی تھیں۔ دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھے سالار نے کچھ غور اور حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بتانا ہے؟ رئیسہ نے جواب دینے کی بجائے پلٹ کر لاؤنج کی طرف دیکھا جہاں سے ہمین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ امامہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، رئیسہ نے اسی سرگوشی نما آواز میں سالار سے کہا۔ اس بار سالار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے اس سے کہا، آؤ ہم واک کے لیے چلتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ گھر کے اندر ہمین کے بارے میں بات کرتے ہوئے جھجک رہی ہے۔ وجہ جو بھی ہو، رئیسہ چپ چاپ اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا اور ان کی رہائشی کالونی کے کچھ اور افراد بھی اس وقت سڑک پر واک کرنے میں مصروف تھے۔
وہ دونوں بھی سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ تو حمین کے بارے میں تم کیا بتانا چاہتی ہو؟ 5-10 منٹ کی واک اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد سالار نے اس سے کہا۔ رئیسہ نے فوری طور پر کچھ جواب نہیں دیا، جیسے وہ کسی سوچ میں پڑ گئی ہو۔ I'm not sure، اس نے کہا۔ کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے بتانا چاہیے یا نہیں۔ وہ ہمیشہ اسی طرح بات کرتی تھی، ہر لفظ بولنے سے پہلے 10 دفعہ تول کر۔ تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو، سالار نے جیسے اسے تسلی دی۔ مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے، لیکن میں حمین کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی، اس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ یہ اس کا سیکرٹ ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس کا سیکرٹ کسی کو بتاؤں۔ شاید مجھے نہیں بتانا چاہیے، میں پوری طرح شور نہیں ہوں، میں ابھی سوچ رہی ہوں۔ وہ اب سالار کے ساتھ چلتے ہوئے اس طرح بڑبڑا رہی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو، متذبذب ہو یا خود سے الجھ رہی ہو۔ سالار نے ساتھ چلتے ہوئے اسے باغور دیکھا۔ وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ متذبذب بھی تھی۔ رئیسہ کا یہ مسئلہ تھا، فیصلہ نہ کر پانا، مگر اس وقت سالار اس کے اس مسئلے پر سوچ بچار کرنے کی بجائے صرف اس لیے حیران اور کسی حد تک فکر مند تھا کہ رئیسہ نے حمین کے بارے میں وہ جو بھی راز تھا اسے اس میں شریک کرنے کا سوچا کیوں؟ کیا اسے یہ اندیشہ تھا کہ حمین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یا پھر یہ پریشانی تھی کہ بعد میں پتہ چلنے پر حمین سے وہ اور امامہ بہت ناراض ہو سکتے تھے؟ ایسی کیا بات ہے رئیسہ؟ سالار نے اسے نرم آواز میں بہلانے والے انداز میں کریدا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حمین کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ ایک سیکرٹ ہی رہے گی، میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، اس نے رئیسہ سے کہا، مگر وہ متاثر نہیں ہوئی۔ بابا، آپ حمین سے بہت خفا ہو جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اس بار رئیسہ نے اپنے خدشات کا اظہار کھل کر اس سے کیا۔ سالار کی چھٹی حص نے اسے سگنل دینا شروع کیے تھے۔ میں آپ کو 1-2 دن بعد بتاؤں گی، میں ابھی اس پر سوچنا چاہتی ہوں، رئیسہ نے بالآخر اس سے کہا۔ رئیسہ، یہ اچھی بات نہیں ہے، سالار نے اس بار سنجیدگی سے اسے گھرکا۔ اگر حمین نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہیں لگتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو تمہیں ہمیں بتانا چاہیے، اس طرح کوئی بھی چیز چھپانا ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ اب واقعی سنجیدہ ہو گیا تھا، اگرچہ اسے یہ اندازہ تھا کہ حمین کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے ان کو کوئی بڑی پریشانی لاحق ہوتی، مگر رئیسہ کی یہ پردہ پوشی اس وقت سالار کو بے حد بری لگی تھی۔ مجھے 1 دن دیں، رئیسہ نے اس لہجے میں جھلکتی خفگی کو محسوس کیا اور اسے منانے کی کوشش کی۔ میں آپ کو کل بتا دوں گی، میں بس کچھ اور سوچنا چاہتی ہوں اس پر۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش زور زبردستی سے نہیں کی تھی، نہ ہی ڈانٹ ٹپٹ کے ذریعے انہیں کنٹرول کیا تھا۔ وہ اس وقت بھی زبردستی اس سے وہ بات اگلوانا نہیں چاہتا تھا۔ رئیسہ کو اگر یہ چیز الجھا رہی تھی کہ آیا جو وہ کرنے جا رہی تھی وہ صحیح ہے یا غلط، تو سالار چاہتا تھا وہ یہ فیصلہ خود ہی کرے۔ ٹھیک ہے، 1 دن اور سوچ لو اور پھر مجھے بتاؤ، اس نے بات ختم کر دی۔ لیکن رئیسہ کے انکشاف سے پہلے ہی اسکول سے امامہ کو کال آ گئی تھی۔ حمین کی ٹیچر اس کے کسی اہم اور فوری مسئلے پر اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں نے اس کال کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ پڑھائی سے متعلق کوئی مسئلہ ہوگا یا پھر کوئی چھوٹی موٹی بدتمیزی۔ حمین کے حوالے سے ایسی شکایات انہیں ہمیشہ ہی ملتی رہتی تھیں۔ وہ جبریل کی طرح نہیں تھا، لیکن اگلے دن اسکول میں انہیں حمین کے حوالے سے جو بتایا گیا تھا اس نے کچھ دیر کے لیے ان کے ہوش و حواس ہی اڑا دیے تھے۔ وہ جونیئر ونگ میں بزنس کر رہا تھا، اور ایسی ہی ایک بزنس ڈیل کے نتیجے میں ایک بچہ اپنا ایک بے حد مہنگا گیم گنوانے کے بعد اپنے ماں باپ کو اس لین دین کی تفصیلات سے آگاہ کر بیٹھا تھا۔
اور اس کا پتہ ان والدین کی شکایت سے چلا تھا جس کے نتیجے میں اسکول نے تحقیقات کی تھیں اور ہمین سکندر کو پہلا وارننگ لیٹر ایشو ہوا تھا۔ وہ اگر ہمین سکندر جیسا اسٹار اسٹوڈنٹ نہ ہوتا تو اسکول کی انضباطی کارروائی کچھ اور زیادہ سخت ہوتی، لیکن سالار اور امامہ کے لیے وہ وارننگ لیٹر بھی کافی تھا۔ ان کے چاروں بچوں میں سے کسی کو پہلی بار کوئی وارننگ لیٹر ملا تھا، اور وہ بھی تب جب چند دن پہلے وہ اس اسکول میں ایک ہیرو کے درجے پر فائز تھا، اور وہ ہیرو اس وقت ان کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سالار کا دماغ کچھ دیر کے لیے واقعی گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس کے حوالے سے متوقع خدشات میں یقیناً وہ صورتحال نہیں تھی جو انہیں اس وقت درپیش تھی۔ اس بزنس کے آغاز کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور ہمین سکندر نے رئیسہ کو پہلے دن سے اس بزنس کے حوالے سے بتا رکھا تھا۔ بزنس کا آغاز اتفاقی تھا۔ اس کی کلاس میں اس کا ایک کلاس فیلو ایسے جوگرز لے کر آیا تھا جنہیں دیکھ کر ہمین سکندر مچل گیا تھا۔ امامہ نے ان برانڈڈ سنیکرز کی خواہش کو رد کر دیا تھا کیونکہ چند ہفتے پہلے ہمین نے نئے سنیکرز لیے تھے، اور جب تک وہ پرانے نہ ہو جاتے ایک اور جوڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمین سکندر ہر روز اسپورٹس آورز میں اپنے اس کلاس فیلو کے سنیکرز دیکھتا اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے سوچتا رہتا۔ اس نے ان سنیکرز کو بارٹر ٹریڈ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا تھا، کوئی ایسی چیز جس کے بدلے میں وہ کلاس فیلو ان سنیکرز کو ہمین کو دے دیتا۔ اس کا وہ پہلا کلاس فیلو ہمین سکندر کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا ہی گیا تھا۔ ایسی پیشکش اور اس کے سنیکرز کو ایسا خراج تحسین کسی نے پہلے کبھی پیش نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ تامل کے بعد ہمین کو یہ بتایا تھا کہ وہ ایک اور کلاس فیلو کی گھڑی کو بہت پسند کرتا تھا، اور اگر اسے وہ مل جاتی تو وہ اس کے بدلے وہ سنیکرز دے سکتا تھا۔ جس کلاس فیلو کی گھڑی اس نے مانگی تھی اسے اپنی کلاس کے ایک دوسرے کلاس فیلو کی سائیکل میں بے حد دلچسپی تھی، اور اس سائیکل والے کو ایک اور کلاس فیلو کے بیگ میں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمین سکندر کے پاس موجود ایک کی بورڈ تک آیا تھا جو وہ کبھی کبھار اسکول لے جا کر بجاتا تھا، اور ہمین سکندر نے فوری طور پر اس کی بورڈ کے بدلے وہ سنیکرز حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر نہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا بلکہ دوسرے دن اس کو عملی جامہ بھی پہنا دیا تھا۔ بزنس کا پہلا اصول، مؤثر اسٹریٹجی اور دوسرا وقت پر صحیح استعمال۔ سالار سکندر کے منہ سے دن رات سننے والے ان الفاظ کو 9 سالہ بیٹے نے کس مہارت سے استعمال کیا تھا، یہ اگر سالار سکندر دیکھ لیتا تو وہ اش اش کر اٹھتا۔